السلام علیکم. آج میں کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی عوام سے تھوڑا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اپنے جس کا حصہ میں بھی ہوں، پاکستان کی عوام کا اور سوسائٹی کا، سماج کا، معاشرے کا. اس کے بارے میں تھوڑا ذکر کرنا چاہتا ہوں. تو آئے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتے ہیں. بات میں نے یہ کرنی تھی کہ ہمارے ہاں کتنی معصومیت ہے ہمارے لوگ، یا بیوقوفی ہے یا جہالت ہے، کیا کہہ سکتے ہیں آپ. مرضی آپ کی، جو مرضی چوز کر لیں، ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن کنڈیشنز پہ، حالات. وہ یہ ہے کہ میرا ایک آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم ہر پارٹی کے جو قائدین ہوتے ہیں ان کے بچوں کی جو سرپرستی سٹارٹ کر دیتے ہیں. میرا اس پہ ہے. آپ دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو سے سٹارٹ کرتے ہیں. بھٹو، بے نظیر، بلاول، بیچ میں مفت میں ہمیں کیا ملا؟ زرداری. یہ کیا ہے؟ مطلب اگر چلو بھٹو کی تھوڑا اسٹرگل تھی یا اس کا نام تھا ایک انٹرنیشنل لیول کا، چلو ہم مان لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے لیڈر تھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کے بیٹی کو اس کے نام کی وجہ سے بنا دے وزیر اعظم. حقیقت تو یہ کہ اس قوم نے تو فاطمہ جناح کو تو بنایا نہیں 2 منٹ کے لیے. اگر چلو آپ اس بیس پہ پڑھتے کہ وہ اس قائزم کی بہن تھی یا جو بھی تھا، تو آپ نے پھر بے نظیر کو کیسے بنا دیا؟ اب آپ بلاول کو بنانے لگے. اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے. مطلب نہ بے نظیر کی کوئی قابلیت تھی، صرف آکسفورڈ سے پڑھی. دیکھیں آکسفورڈ سے پڑھنا، اب وہ تو عمران خان نہیں پڑھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم اس کو سر پہ بٹھا لیں. آپ کو کردار دیکھنا چاہیے، آپ کو اس کی زندگی کے معاملات دیکھنے چاہیے. ہمارے پیارے نبی کیا فرماتے تھے قریش، مکہ کے قریش، کہ میں تم ہی میں سے ہوں، تمہارے سامنے ہی تو تھا. 40 سال عمر ہے میری، نبوت نازل ہوئی ہمارے پیارے نبی پہ، تو ساری زندگی تمہارے ساتھ رہا. صادق امین تم نے تو بولا ہوا ہے مجھے. تو اس سے آپ دکھائیں کہ کریکٹر، ہمارے پیارے نبی نے ان کو یاد دلایا کہ تمہیں نہیں پتا میں کون، مجھ پہ تم اعتبار نہیں کر رہے. صادق امین تم نہیں تو مجھے رقب کاپ دیے میں، مطلب مجھے خطا یہ دیے میں کہ کچھ بھی ہے. اللہ کے رسول جو صادق امین ہے، تو وہ یہی تو تھی، کریکٹر، کردار. تو آپ نے ان لوگوں میں کیا دیکھا؟ مطلب بھٹو تھا، بھٹو کے بعد آپ نے چلے وہ بھی جیسے تیسے آ گیا، تو آپ نے اس کی بیٹی کو کیسے چوز کر لیا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کی بیٹی تھی. اب اسی طرح نواز شریف آیا. نواز شریف نے کہا میں ضیاء الحق کا مجاہد ہوں، یا میں اس کا ولی عہد ہوں، یا جو بھی ہے. تو آپ نے اس کو کیسے دے دی؟ پھر آگے سے اب وہ مریم نواز کو ہم پہ تھوپ رہا ہے. نہ ہی نواز شریف کا کوئی خاص کریکٹر تھا، نہ اب مریم نواز کا، تو کیا ہی کہنے. تو اب اور مریم نواز اب جلسوں میں کہتے پھر کہ میرا بیٹا اور میری نسل اب آپ پہ حکمرانی کرے گی، یہ تو کرنا ہی پڑے گا. تو وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ اس کو پتہ ہے ہماری عوام اہم ہی ہے. فضل الرحمان صاحب اپنے باپ کے نام پہ آگے بیٹھ گئے، آپ لوگوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، اور اب اس کا بیٹا اب آنے کے چکر میں، اب وہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس میں اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اور نام یہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں جن کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. اور اسلام میں خود اسی ٹاپک سے میں بتاتا چلوں کہ اسلام کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. میں نے اپنے سٹیٹس میں واٹس ایپ پہ ڈالا تھا JUI اور TLP کے لیے کہ اسلام کسی کی جاگیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیکیدار نہیں آپ بنے بیٹھے. اسلام سب کا ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم سب کا اسلام ہے، دین مذہب ہے. تو ٹھیکیداری چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ ہے، کیونکہ آپ ویسے بھی اس قابل ہی نہیں. تو میں عوام کی طرف رجوع کر رہا تھا کہ اب یہی حال ANP کا ہے، باقی سب کا بھی یہی حال ہے. ہاں جماعت اسلامی تو ٹھیک ہے، لیکن جماعت اسلامی کا طرز عمل بیکار ہے، بالکل بیکار. یہ چیز تو نہیں ہے کہ باپ ہوگا بیٹا ہوگا، بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، یہ چیز تو نہیں ہے. لیکن یہ اس جیسی لعنت تو نہیں ہے، لیکن کم از کم فار گاڈ سیک جماعت اسلامی جیسی پارٹی میں بھی دیکھیں، سو کالڈ انگریزوں والی جمہوریت ہونے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں. اچھا نام وہ مذہب کا لیتے ہیں اور کام سارے انگریزوں والے ہیں، فرنگیوں والے ہیں. دیکھ لیں گے اسی تو کامیاب نہیں ہے. وہ کنفیوز لوگوں کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ تو دوسروں کو کیا آگاہی دیں گے؟ اپنے قبلے تو سیدھے کر لو کم سے کم، لوگوں کو کیا. تو یہ کچھ چیزیں میں نے رکھنی تھی کہ عوام کے لیے، کہ ہم عام پبلک کے لیے اویئرنیس کے لیے، کہ آپ پلیز خدا کا واسطہ ہے جاگیں اور آگے سوال کیا کریں، آگے پوچھا کریں. کوئی لیڈر آپ کا کہ بھائی ٹھیک ہے جی کل سے میرا بیٹا ہوگا، تو
آپ سے پوچھیں بھائی بیٹا ہوگا تو بیٹے میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، اور کیا کیا ہے اس نے، کون ہے یہ، ہم نے اس کو جانتے تک نہیں ہے بھائی، کون ہے کون یہ، کیا تیر مارا ہے اس نے، ہم اس کو قبول کریں گے لیکن اگر یہ اس قابل ہوا تو، یہ تو آپ بول سکتے ہیں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر یہ اس قابل ہے تو ہم قبول کر لیں گے، چاہے وہ تیرا بیٹا ہے چاہے کسی کا بیٹا ہے، لیکن اگر وہ اس قابل ہی نہیں ہے تو صرف تیرا بیٹا ہے اس لیے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں، یہ تو کوئی میرٹ یا کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے، یہ تو کسی بھی سولائز یا کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے ہر لحاظ سے، مطلب دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں جہاں بھی ایسا کہیں نہیں ہوا کیا آپ، تو یہ کیا ہے، مطلب اس طرح ملک تھوڑی آگے بڑھتے ہیں، قومیں تھوڑی آگے بڑھتی ہیں کہ باپ ہوگا پھر اس کا بیٹا ہوگا پھر اس کا بیٹا، یہ کاروبار تھوڑی ہے، چلو کاروبار میں ہوتا ہے کہ باپ اپنا ولی عہد جو ہے یا وہ بیٹے کو دے دیتا ہے کہ میرا کاروبار بعد میں میرا بیٹا ہی سنبھالے گا یا بیٹی سنبھالے گی، یہ کوئی کاروبار ہے بھائی، یہ ملک کا فیوچر ہے، ملک کی عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے، یا تو آپ بول دیں یہ یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، یا تو یہی ہے بادشاہ نما ڈیموکریسی ہے ویسے ایسی ہے، اور پارٹیوں میں بھی آپ نے کوئی ڈیموکریسی نہیں رکھی ہوئی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد پتہ نہیں کیا نوازا ہے، یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے یار، یہ کوئی ملک ہے ہمارا، بنانا ریپبلک ہے، وہ بات تو پھر ٹھیک ہے نا جو آج کل عمران خان کہتا پھر ہے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے بھائی آپ نے اس ملک کو، خدا کا واسطہ ہے، میرے کسی سے اور کوئی وہ نہیں ہے، میں عوام سے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اس پہ غور فکر کریں، اور اگر کوئی لا کے کھڑ وہ تو کریں گے، وہ تو بھائی وہ تو ہے، ہمارا قصور بتاؤں کیا ہے، ہمارا قصور ہے ہم امیدیں لگاتے تھے چور ڈاکوؤں سے اور غلط لوگوں سے، یہ ہمارے مسائل ٹھیک کریں، کیوں کرے گا بھائی وہ آپ کا مسائل، کبھی غلط آدمی نے اور مجرم نے یا چور ڈاکو نے بھی کسی کے مسائل حل کیے ہیں، اور ہمیں مطلب 80% تو کم سے کم پتہ ہوتا ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوتے نہیں یہ ہماری قسمت سنوارے گا، واہ رے واہ، سبحان اللہ، اپنے گھر کا چوکی دار ڈاکو رکھ لو پھر دیکھتا ہوں میں کیسے محفوظ رہتا ہے تمہارا، اپنے اپنے گھر کے ملازم آپ 2 نمبر رکھ لو اور آپ اقتدار چور چکوں کو دے دیتے ہو، تو یہ ہمارا عوام کا قصور ہے، قرآن میں بھی ہے نا کہ جیسی رعایا ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، تو یہ ہے حقیقت ہے، حدیث میں بھی ہے، تو چیز تو ہے نا، پر ہمارے اپنے اعمال بھی تو ٹھیک نہیں ہے، تو عوام ہوش کے ناخن لے، تھوڑا غور و فکر کرے، تھوڑا خیال کرے، کوئی تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچے یار، ہم کم سے کم اگر کوئی غلط بندہ آ کے منصب پہ آنا چاہ رہا ہے تو ہم اس کی حوصلہ افزائی تو نہ کریں، اب ٹی ایل پی کا خادم حسین رضوی صاحب تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، لیکن اب آگے کیا ہے، آگے ان کا بیٹا آگے بیٹھ گیا اور کوئی کسی قابل نہیں ہے، وہ صرف میں جی خادم حسین رضوی کا بیٹا ہوں، سعد رضوی، بالکل جب سے وہ آیا اس پارٹی کا ستیہ ناش ہو گیا، اور بڑے بڑے جو علماء تھے وہ بےچارے نکل گئے، انہوں نے ہی کہا یہ تو پتہ نہیں کیا ہے بھائی، نہ اس کو دین کا پتہ ہے نہ دنیا بس امامہ پہنا ہوا ہے اوپر سنت کے مطابق اور داڑھی، اس طرح تھوڑی یہ روپ دھارنے سے تھوڑی اسلام آ جائے گا، اسلام یہاں سے آتا ہے، یہاں سے دل دل اور علم سے آتا ہے، آپ قرآن پڑھو حدیث پڑھو اپنا کریکٹر کرو پھر دنیا بولے گا ہاں بھائی اس قابل ہے ہی، اس لیے اسلام میں بھی منع ہے، اور یہ انگل جان کا بھی میں سن رہا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس نے منع فرمایا تھا کہ جو تمنا کرے اقتدار کی اس کو ہم اقتدار نہیں دیں گے، اسلام میں تو منع ہے، اس لیے جمہوریت صحیح نہیں ہے، بہرحال میں آپ سے کہتا کہ جو یہ جو حکمران کرتے ہیں آپ، ہر بندہ ہر فرد ہے ملت کا ستارہ، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کرے، آبجیکشن کرے کہ بھائی ہم نہیں قبول کرتے کہ تم ہم پہ جو تھوپ رہے ہو، یہ کہ جو آپ تم کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے یہ اقتدار میں ہوگا آگے یہ سنبھالے، کیوں بھائی یہ کیوں سنبھالے گا، ٹھیک ہے تم جیسے تھے چلتے رہے، اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تمہارا تم ہو تو تمہارا بیٹا چلائے گا، کیوں، یہ کوئی کاروبار ہے، یہ بزنس ہے، یہ پراپرٹی ہے تمہاری ذاتی ہے، پاکستان کوئی ذاتی بھیڑ چال ہے کوئی، پاکستان کو تم نے کیا بنایا ہوا ہے، کھلونا بنایا ہوا ہے، او بھائی میرے بھائی ہم سب کا ملک ہے، یہ کوئی قانون نام کی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کوئی رولز ریگولیشن کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ کیا ہے بھائی تمہارا بیٹا ہے تو تمہاری، ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی، یہ کیا ہے مطلب تمہارا بیٹا ہے تمہاری بیٹی آئے گی، مطلب بے نظیر کوئی دیکھ لو یار، بے نظیر کیا تھی، صرف باہر سے وہی میں نے پہلے بولا باہر سے پڑی ہوئی تھی، صرف بھٹو کے نام پہ آگے وہ بیٹھ گئی ہمارے سروں پہ،
صرف انگلش بولنا آتی تھی. یہی حال بھٹو اس کا ہے، بلاول کا ہے. 2 4 انگلش کے ورڈ بولتا ہے، باقی اس کے پاس کچھ پلے کچھ نہیں ہے. اس کو نہ تاریخ کا پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے. جو ابا جان بتا دیتے ہیں وہی کر دیتا ہے. نہ اس کی اپنی مینٹیلٹی ہے نہ کچھ سوچ ہے. جب ایسے لوگ آ کے ایوانوں میں اقتداروں میں بیٹھیں گے تو ملک کا بیڑا غرق تو ہونا ہے نا. تو عوام کا بھی تو قصور ہے نا کہ وہ ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے نعرے بازی کرتے ہیں. تو عوام پھر یہ گلہ کیوں کرتی ہے کہ ہاں پہ یہ مصیبت آئی ہے، یہ آیا ہے. تو یہ تو ہونا ہے نا، اور یہ تو ہوتا رہے گا. جب تک آپ خود چینج نہیں چاہیں گے تو پھر چینج کیسے آئے گا؟ تو پلیز اس پہ غور و فکر کریں اور اپنے معاملات کو درست کریں، ورنہ اللہ کا عذاب کا کوڑا پھر آپ پہ برس رہا ہے اور برستا رہے گا پھر. جی، اس میں ہم سب شمار ہیں. تو پلیز خدا کا واسطہ کھائیں یار. آپ تھوڑا لوگوں کو اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جیسا بھی تھا بھائی تھا، یہ ہم سے غلطی ہوگی، اس کو بھی لایا ہے، لیکن اب یہ کہہ رہا میرے بچوں کو بھی مانو. یہ کیا مذاق ہے؟ سو پلیز اس کا بائیک آؤٹ کریں گے. بچے نہیں بھائی. اگر سو کالڈ جمہوریت بھی اگر ادھر ہے تو وہ بھی صحیح والی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ اب تمہاری اولاد ہے، تم تھے تو تمہاری اولاد آگے چلے گی. یہ کہ تمہارے باپ کی جاگیر ہے کوئی. سو اب ہم 2022 میں جی رہے ہیں یار. کوئی اکبر بادشاہ کے مغلس کے دور میں تو نہیں ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے. تھوڑا بہت تو آپ بولو یار کہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی کسی سے وہ نہیں ہے. ہمارے مسائل کوئی بھی حل کر لے، کوئی بھی کرے بھائی، ہمیں اس سے تھوڑی ہے. بس مسلمان ہونا چاہیے، دیٹس اٹ. اسلامی کنٹری کے مسلمان ہونا چاہیے بس. ذات پات پہ تو ہم مسلمان ہیں، ہم تو خود اس کے خلاف ہیں. بس یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ کوئی کرے تو جی میرا بیٹا ہوگا جیسا تیسا ہوگا، بس آپ نے اس کی بھی غلامی کرنی ہے. بھائی یہ نہیں ہے، چلے گا. یہ کوئی جمہوریت ہے؟ بس میں نے یہ کچھ عرض کرنا تھا. میں سوچا تھا کافی دنوں سے اس بارے میں کہ میں اس بارے میں ترس کروں. تو جو اس طرح کے پارٹیاں ہیں اس کا بائیک آؤٹ کریں. آپ یا تو بھائی آپ اپنے اندر بھی پراپر ڈیموکریسی لائیں، ورنہ آپ بھائی اللہ نگہبان، ہمارا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے پھر. جی پہلے ہی بھی 70 سال سے اس ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. جب تک آپ پارٹیوں کو اس طرح کا بالکل ڈپ ٹوٹ نہیں دیں گے نا کہ بھائی اب بس انف از انف، اب آگے سے نہیں ہوگا. اب یہ جو ہوتا رہا ٹھیک ہے ہوتا رہا. ہمارے ہاں تعلیم کا بھی فقدان تھا، لوگوں کو اتنا علم شعور بھی نہیں تھا. اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے بھائی کہ یہ جو آپ لوگوں نے دھندا بنایا ہوا نا کہ بھائی میں ہوں تو میرے بعد میرا بیٹا ہے، میرے بیٹی ہے، پھر اس نواسا آئے گا، پھر پتہ پوتا آئے گا. یہ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے بھائی؟ یہ ملک ہم سب کا ہے بھائی، ٹھیک ہے. پاکستان ہم سب کا ہے الحمدللہ. تو اس میں اگر سو کالڈ یہ انگریزوں کی فرنگیوں کی جمہوریت ہی صحیح، تو اس میں پھر سب کا حق ہے. اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی اور بھی آئے گا تو اس کو بھی بھاپا جائے گا کہ اس قابل بھی تھا، قابل بھی ہے کہ نہیں. بھلے آپ کی اولاد میں سے نہ ہو تو دوسرا بھی آئے گا، اس کو بھی ہم بھاپیں گے. تو یہ صرف ہمارا یہ مدعا بھی نہیں ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہونی چاہیے. نہیں، جو دوسرا بھی آئے گا وہ اس کو بھی ہم چیک کریں گے بھائی اس قابل ہے، کریکٹر ہے، کوئی ویژن ہے اس کا، کچھ ہے کہ نہیں ہے. یا ایسے منہ اٹھا کے آ گیا پھر بولے گا جی وہ پچھلے مار گئے مجھے، پچھلوں نے بیڑا غرق کیا میں کروں. تو یہ کوئی کراس کوشچن آپ کیا کریں، تھوڑا مائنڈ بنائیں، تھوڑی ملک کی فکر کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا لاسٹ میں کنکلوژن یہ تھا کہ ہم سب نے مل کے بیڑا غرق کیا اس ملک کا، پچھلوں نے بھی اور ہم بھی کر رہے ہیں. نئی نشن نے بھی کوئی خاص نہیں کیا. بہرحال امیدیں انہیں سی ہیں کہ شاید یہ کچھ کر بیٹھیں گے، پر اب دیکھیں. چلیں، اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. تھینک یو. اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.